الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کلمہ آپ سیکھ لیں، اس کے بعد فضائل بھی ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلمہ آپ اس طرح پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال مختصراً اس طرح پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اپنی کمالات اور فضائل سے خالی نہیں ہے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح حازم ابن حرملہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کی روایت ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے حازم، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نہایت نفیس اور بیش قیمت معانی و مفہوم کا حامل کلمہ ہے۔ اسی طرح ان کلمات میں اللہ جل شانہ کی برتری کا اقرار، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار اور اظہار ہے، اور آدمی کی بیچارگی اور بے بسی کا ثبوت بھی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی گناہ سے اجتناب اور کسی خیر و بلائی کے کام سر انجام دیتا ہے تو محض توفیق الہی سے ہی یہ ممکن ہے۔ مزید یہ کہ انہیں کثرت سے پڑھنے کی خوب ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ہر حالت میں ان کلمات کو پڑھا کرو، ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو۔ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کرنے کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جائے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہیں۔ اسی طرح بعض سلف صالحین یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس کو بھی ٹینشن، ڈپریشن کی بیماری ہو، ذہنی بیماری جو بھی جس بھی قسم کی ہو، وہ اس کلمہ کو کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ یہ غموں اور مصیبتوں کو دور کر دینے والی کلمہ ہے۔ لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمہ ضرور پڑھ دینی چاہیے، اور ان کا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا کرو۔ جو بندہ مشکلات، پریشانی اور تکالیف میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ 313 مرتبہ روزانہ خود پڑھا کرے، گھر میں دیگر افراد سے بھی 313 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ یہ ہر قسم مشکلات میں آپ کی کام آئے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کو جتنی بھی زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے مشکلات، مصائب آسان ہو، ہماری تکالیف آسان ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔